بھائی دیکھو یہ جو کہہ رہے ہیں خطا اجتہادی تھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطا اجتہادی کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ شیخ صاحب، رؤوف صاحب، جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطا اجتہادی کرتے تھے یا نہیں فرماتے تھے خطا اجتہادی؟ آپ لوگوں کیا عقیدہ؟ انبیاء کے لیے خطا اجتہادی دعا ہے، اب مانا جاتا ہے میں نے انبیاء کے لیے نہیں پوچھا، چلے نبی انبیاء بھی خطا کرتے تھے، انبیاء کی عصمت بھی چلی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی خطا اجتہادی کرتے تھے؟ خطا اجتہادی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مگر انبیاء کے لیے یہ ہوا او بھائی جو بھی مطلب ہے مجھے بتاؤ، کیا خاتم الانبیاء دیکھیں خاتون جنت غیر انبیاء ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مجھے میرے سوال کا جواب دینا رؤوف صاحب۔ حضرت خاتم او بھائی آپ آج پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ انبیاء خطا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، انبیاء کی عصمت چلی گئی، چلیں یہ بتانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطا اجتہادی کرتے تھے؟ جواب نہیں دے گا بھائی۔ انبیاء کے لیے ہے تو پتہ چلا کہ نہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شخص کیا نہیں مانتا، معصوم نہیں مانتا، وہ بھی خطا کرتے تھے، وہ بھی خطا کار تھے۔ دوبارہ پوچھتا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ کو فرصت دیتا ہوں، ایک دفعہ پھر چانس دیتا ہوں۔ شیخ ایک منٹ شیخ، او بھائی وہ کیسے معصوم ہے؟ خطا کرتے تھے بھائی، خطا کار معصوم ہوتا ہے؟ چلے او بھائی خطا کار معصوم ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتا دینا یہ نبی کریم آخری مطلب چلے جو بھی ہے شیخ صاحب، ایک دفعہ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیں ڈرامہ بازی نہیں ہے، اپنا عقیدہ صحیح طور پہ بتاؤ لوگوں کو۔ نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اذان میں 2 دفعہ ان کی رسالت کا شہادت دیتے ہیں، وہ خطا اجتہادی کے مرتکب ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم خطا اجتہادی آپ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جواب دے گا نا، نہیں کہے گا کہ نہیں ہوتے تھے؟ وہ بھول کر 2 رکعت نماز پہ سلام پھیر دیا۔ اچھا چلے بھائی پھر دیکھیں، ہاں وہ تو آپ کے مذہب میں ایک دفعہ شیخ صاحب، اب میری باری ایک دفعہ چیلنج ہوا نا، ان کے مذہب کا ایک آدمی ہے مولوی عبد اللطیف صفدر، کہ میں نے کہا کہ آپ کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ثابت نہیں ہے، مناظرہ کر لو، بھاگ گیا، آج تک بھاگا ہوا ہے۔ دیکھیں ان کے مذہب میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطا اجتہادی کرتے، دور بات ہے، ان کے مذہب میں ابھی خود کہتے ہیں کہ نماز انہوں نے غلط پڑھی ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے مذہب میں ٹھیک ہے بھائی، وہ انہوں نے نماز کی حالت میں بتوں کی پوجا کی ہے، تلک الغرانیق الاولی، بتوں کی پوجا تک آپ لوگوں نے روایت کی ہے، بخاری میں بھی موجود ہے۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں، ہمارے مذہب میں، مسلمانوں کے مذہب میں جو بھی مسلمان غیرتی ہے وہ تو لعنت بھیجے گا ایسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں کبھی نماز بھول جاتے ہیں، کبھی نماز میں بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اچھا ہمارے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، انبیاء بھی معصوم ہے، جو انبیاء کو خطا کار کہتا ہے وہ خود اسلام کا غدار ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا دین ہی نہیں۔ ابو بکر کو بچانے کے لیے، ایک منٹ، ابو بکر صاحب کو بچانے کے لیے انہوں نے پہلے کے الزام لگا دیا کس پر؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ پر، کہ وہ انہوں نے خطا کیا۔ اب اس سے بات آگے بڑھ گئی کہ نہیں؟ ابو بکر کو بچانے کے لیے وہ کافی نہیں ہوا نا، مزید سوال کرو تو یہ سب انبیاء کو خطا کار بنا دیا۔ اس کے بعد مزید بچانے کے لیے ابو بکر صاحب کو بچانے، یہ ابو بکر کہتے ہیں کہ ابو بکر خطا کار تھے، بھائی کون سی مشکل ہے کہ تم نے پورا سلسلہ انبیاء کو خطا کار بنا دیا؟ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے البخاری، یہ بخاری کی صفحہ نمبر 550 ہے، 550 اچھی طرح سے دیکھو کہ آپ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وہ خطا اجتہادی کے مرتکب تھی۔ نبی بی بی سلام اللہ علیہ نے جب ابو بکر سے مطالبہ کیا ہے فدق کا، فغضبت، ابو بکر نے فدق نہیں دیا تو بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی، فغضبت، فہجر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرت حتی توفیت، بی بی سلام اللہ علیہ ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی ہیں اور ہمیشہ پھر ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیا اور مرتے وقت تک پھر ابو بکر سے بات نہیں کیا۔ اچھا آپ کہہ دو، آپ کے مولوی صاحب کہہ دیں کہ خطا اجتہادی تھی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ خطا اجتہادی آپ کے مذہب میں کر سکتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خطا اجتہادی کر سکتا ہے؟ بھائی یہ مجھے بتاؤ، اللہ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا؟ اللہ کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا نا، اللہ مجتہد نہیں ہے، نبی کو بھی انہوں نے مجتہد بنا دیا، مفتی بنا دیا، نبی کو بھی مجتہد بنا دیا، انبیاء کو مجتہد بنا دیا، انبیاء کو بھی مفتی عبد اللطیف صفدر، مفتی رؤوف، مفتی کلیم حنفی، مفتی رسول اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی مجتہد بنا دیا۔ چلو دیکھو ادھر، یہ اعلیٰ کے قرآن کی کیا فرماتا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اجتہاد نہیں کرتا، میں صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ دیکھو یہ المصدق علی الصحیحین جس 40 چابی دار الفکر ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ دیکھو اچھی طرح سے، میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں، ایک منٹ فل پیج دیکھ لینا اس کا،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फातिमता या इन्न अल्लाह यग़ज़बु लिग़ज़बिकी। क़ाल लिफ़ातिमा, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अल्लाह यग़ज़बु लिग़ज़बिकी व यरज़ा लिरज़ाकी, हाज़ा हदीसुन सहीह। ए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह ताला आपके गजब से गजबनाक हो जाता है और आपके रजा से राजी हो जाता है अल्लाह ताला। तो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब अबू बकर पे गजबनाक हुई थी तो अल्लाह भी गजबनाक हुआ था। अल्लाह ताला खताई शादी पे गजबनाक नहीं होता, अल्लाह ताला खता पे गजबनाक नहीं होता, अल्लाह ताला गुनाह पे गजबनाक होता है। जिस पे बीबी सलामुल्लाह अलैहा गजबनाक हुई है उस पे अल्लाह का भी गजब है, ठीक है ना। अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का गजब यानी अल्लाह का अजाब है। इसका मतलब है कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा कभी खता नहीं कर सकती, क्योंकि उनका हर गजब के साथ अल्लाह की गजब है, उनके हर रजा के साथ अल्लाह की रजा है, और उनके हर गजब के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गजब है और अल्लाह ताला का गजब है। एक और मैं आपको हदीस दिखा देता हूं, एक मिनट, एक और हदीस एक मिनट अभी दिखा देता भाई, कोई बात नहीं। पर नहीं कहना कि खता इज्तिहादी की है तो जवाब नहीं दिया, या कह दो कि अल्लाह ने खता कर जवाब देना पड़ेगा आपको भी अल्लाह यारी की बात का। आप हजरत अबू बकर को बीच में लेकर आ गए, आप यही चाहते थे। आप लोगों से जब नहीं बनता तो साहबा की बेइज्जती करवाते हो, साहबा की अजमत को तुम करवाते हो। आप अगर जवाब नहीं दिए तो समझ लेना हम जवाब देंगे। वही हो ना जो पानी को काला साबित करने आए थे, खुद काला मुंह करके गए थे। पानी काला ये बाबा तहकीक कर लीजिए। अभी आप जवाब दो पहले। अब हजरत अबू बकर पे बात आ गई, मैं समझ नहीं बैठूंगा। अभी आप जवाब दो। अल्लाह यारी साहब उस दिन हिलाओ बहाने करके। ये देखो बुखारी में, मेरे भाई शेख साहब बुखारी के हदीस है, सही है बुखारी। देखो ये मेरी किताब नहीं, आप लोगों की किताब है, ठीक है। बाबो मनाकिब फातिमा अलैहिस्सलाम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सय्यदतु निसाए अहल जन्नत, ठीक है ना, जन्नत के तमाम खातूनों का सरदार। फिर फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, मेरा लख्त जिगर है। फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, जो उनको गजबनाक करे उसने मुझे गजबनाक किया है। जिस लम्हे, जिसको आप खता इज्तिहादी कहते हो ना कि उन्होंने अबू बकर से मुतालबा किया, अबू बकर ने नहीं माना, वो गजबनाक हो गई, तो उस लम्हे सिर्फ बीबी सलामुल्लाह अलैहा गजबनाक नहीं, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों गजबनाक हो गए। वो खता पे गजबनाक नहीं होते। जो कहता अल्लाह खताकार है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खताकार है, समझो कि वो खुद शैतान है, इब्लीस है। इब्लीस भी नहीं कहता, वो इब्लीस से भी बदतर है, वो इब्लीस से भी बदतर है। इब्लीस भी नहीं कहता कि अल्लाह ने खता किया। इब्लीस ने आखिर तक अल्लाह का अदब रखा, कहा कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम सजदा करो, कहता या अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया, ठीक है ना। अदब के साथ कहा, अल्लाह के अदब का नहीं कहा कि तू खताकार है, अदब से बोला है। और फरमाया कि मैं तेरे लिए सजदा करूंगा ना, मैं आदम के लिए सजदा नहीं, मैं तेरे। अल्लाह ने कहा कि नहीं भाग जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। तो जो अल्लाह को खताकार समझे ना, बीबी सलामुल्लाह को खताकार समझे, तो समझो कि वो शैतान से भी बदतर है। और शेख साहब, रऊफ साहब, आज आपने अबू बकर को बचाने के लिए बीबी सलामुल्लाह को आपने खताकार बना दिया, और उससे आपने फिर उसके बाद सिलसिले अंबिया सबको खताकार बना दिया, सरदार अंबिया अलैहिस्सलाम को खताकार बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद दीन से खारिज हो, आप लोग खुद दीन से खारिज हो। जो दीन का ताबेदार है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले, वो कभी नहीं कहेगा ये जुमले। जी बोलो अभी, जवाब दो। जिसने फातिमा को गजब में डाला उसने मुझे गजब में डाला, यानी जिसने फातिमा को परेशान किया उसने मुझे परेशान किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का यही मतलब है, ठीक है। उससे एक दूसरा पहले वाला हदीस भी पढ़ो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गजब अल्लाह का गजब है ना। और पैगंबर तो देखो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियाई फवाइद के लिए वो गजब तो नहीं करता ना, हमारी तो आपकी तरफ तो नहीं है ना। गजब में नहीं डाला है, वो अभी मैंने हदीस दिखा दिया। उन्होंने फदक का मुतालबा किया, फदक नहीं दिया तो गजब किया बीबी ने। रावी ने कहा कि उन्होंने मतलब बोला नहीं, तो मेरा ख्याल ये कि वो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक से गजब किया हो। क्या रावी ने क्या बोला? नहीं भाई, ये देखो हदीस, देखो ड्रामाबाजी बंद, ड्रामाबाजी बंद। मैं आपको हदीस दिखा देता हूँ भाई, ड्रामाबाजी बंद। ये देखो, ये कहता है रावी क्या कहता है, इधर देखो। एक मिनट में फुल पेज कर लेता हूँ, फुल पेज देख लेना। आप चुल्लू भर पानी में आओगे भी नहीं, चुल्लू भर पानी में नहीं आओगे आप रोक यहाँ, आपको पानी आप देख लेना भाई। ये किताब है अजीजो बुखारी, माफ कीजिएगा, बुखारी, ये बुखारी है, ठीक है ना भाई।
یہ بخاری شیعوں کی کتاب ہے نہیں، ان لوگوں کی سب کہتے ہیں قرآن کی بائی ہے۔ یہ عائشہ کی حدیث ہے، عائشہ کی حدیث ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا نے ابو بکر، حدیث نمبر 3092، ابو بکر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میراث کا مطالبہ کیا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، ان کا جو ترکہ تھا، جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ ابو بکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، فغضبت۔ یہ عائشہ کا قول ہے، راوی کا قول ہے، فغضبت۔ ابو بکر نے جو ہی دینے سے انکار کیا، وہ بھی غضبناک ہو گیا۔ اگلا حدیث دیکھ لو، حدیث نمبر 4241، یہ بھی عائشہ کی حدیث ہے کہ فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ابو بکر کو اپنی میراث لینے کے لیے، جو فدق میں تھا، مدینہ میں تھا اور خیبر سے بچا تھا، خیبر سے بچا تھا۔ ابو بکر نے دینے سے انکار کیا، فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک فحجرته فلم تکلمه حتی توفیت۔ یہ وجدت کا بھی مطلب ہے کہ غضبناک ہو گئی، غضبناک ہو گئی اور ابو بکر سے پھر کبھی بات نہیں کیا آخر تک۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا، یہ راوی کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر پہ غضبناک، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اوکے شیخ صاحب جو آج ثابت ہو گیا بھائی کہ ابو بکر صاحب پر اللہ کے بھی غضب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غضب ہے، تو غضب ہے۔ اور ثابت بھی ہو گیا کہ جنہوں نے بی بی سلام اللہ علیہ سے خطا کی نسبت دی ہے، وہ خود جو ہے دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہیں۔ یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے، جس سے فاطمہ کو غضب میں ڈالا، پریشانی میں ڈالا، قصدن ڈالا، وہ مطلب اللہ کو بھی اور رسول کو بھی غضب میں ڈالا۔ تو یہ ہمارا تو عقیدہ ہے ہی ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ باغ فتح نہ دے کر حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں غضب میں نہیں ڈالا۔ تو حدیث دوبارہ پڑھو، حدیث تم پڑھو، میں نے تو پڑھ لکھ کے دکھا دیا بخاری سے 2 دفعہ، 2 جگہ آپ پڑھ کے دکھائیں۔ سمجھ گئے؟ اس میں آپ حدیث پڑھ کے سنائیں، راوی جو آپ حدیث پڑھ کے سنا، آپ اپنے سے بنا دو، اپنا دین شریعت بنا دو، وہ الگ بات ہے۔ جو بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، میں نے تو آپ کو دکھایا، مسلم میں بھی یہ لکھا۔ آپ پہلی بات رؤف میاں، جو ابھی اللہ یاری نے جو پڑھ کے سنایا، وہ کیا نہیں لکھا ہوا ہے آپ کی بخاری میں؟ ارے وہ کیا کہنا ہے کہ فاطمہ زہرا صلی اللہ پر اتنا نبی کے وصال کے بعد اتنا وہ غمگین ہو گئی تھی کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس میں راوی نے کہا کہ یہ جو غضب ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پہ، یہ ابو بکر پہ غضب ہے۔ وہ بی بی سلام اللہ ناراض، وہ غمزدہ ہو گئے، غم اور ہوتا ہے، غضب اور ہوتا ہے، سب لوگوں کو پتا ہے۔ یہ ابو بکر کے فعل پہ غضب ہے، یہ واضح ہے، ان دونوں کو